بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اور تمام امت محمدیہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفات اور بلاؤں سے حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی ویڈیو میں ہم جان رہے ہیں سورۃ الرحمن کی برکتیں اور اس کے فضائل، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو، کن کن رحمتوں کو ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ میری اس ویڈیو کو پلیز پورا دیکھیں، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں، اور آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور کوشش کریں کہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اس کی برکتیں آپ بھی اٹھائیں اور اس پر عمل کرنے کی ضرور کوشش کریں، میری درخواست ہے آپ سب سے۔ ٹھیک ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سورۃ الرحمن، بہت سارے لوگ اس چیز کو، میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے خاص طور سے جو ہمارے بڑے بزرگ جو گزرے ہیں نا، تو وہ جس طرح، جیسے ہمارے دادی ہو، نانی ہو، جس طرح کے ہمارے بزرگ نا، اس کو زیادہ فالو اپ کیا کرتے تھے۔ الحمدللہ ہم بھی پڑھتے ہیں کبھی۔ آج کل سبھی کی لائف مصروف ہو گئی ہے، جمعہ کے دن وقت نکالتے ہیں اور سورۃ الکہف پڑھتے ہیں، سورہ یاسین پڑھتے ہیں، اور ظہر کی نماز کے بعد اور سورۃ الرحمن بھی ہم الحمدللہ پابندی سے پڑھتے ہیں۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو بزرگ تھے نا، خاص طور سے، تو وہ ایسے کیا کرتے تھے کہ جب بھی اس طرح کے سورہ یاسین پڑھتے تھے اور سورۃ الرحمن پڑھتے تھے تو اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا پانی کا گلاس، یا نارمل سا آدھا گلاس یا ایک گلاس یا ایک چھوٹا سا لوٹا لے لیا کرتے تھے، اور وہ اس میں پینے کا پانی ہوا کرتا تھا، اور پڑھ کر نا اس میں پھونک دیا کرتے تھے، اور جتنے بھی بچے ہوتے تھے نا چھوٹے چھوٹے چھوٹے، تو سبھی بچوں کو وہ پلایا کرتے تھے تھوڑا تھوڑا کر کے، اور پھونک مار دیا کرتے تھے۔ یہ رواج آہستہ آہستہ ہمارے پاس سے ختم ہوتا جا رہا ہے، خاص طور سے یہ پانی دم کر کر پلایا جانا، یا آئی ہوپ آپ بھی اگری کرتے ہیں میری بات سے، کہ اور یہ پڑھ کر دم کر دیا کرنا، یہ پتہ نہیں کیوں یہ رواج ختم ہو گیا ہے، یہ چلن ختم ہو گیا ہے، جبکہ اس وقت ہم کو اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ بات آتی ہے اگر سورۃ الرحمن کی، تو اس کی بہت بہت زیادہ برکتیں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اس سے فائدہ اٹھا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی دعائیں قبول کروا چکے ہیں، اپنی عاجزی کے ساتھ، اپنے یقین کے ساتھ۔ ہاں، یہ ضروری ہے کہ یقین ہونا چاہیے، ہم بس پڑھ لیتے ہیں اور صرف ہم رزلٹ کا انتظار کرتے ہیں۔ رزلٹ سے اور پڑھنے سے بھی پہلے کی بات آتی ہے، اس پر عمل سے بھی پہلے کی بات آتی ہے کہ ہمارے دلوں میں یقین ہو۔ اس یقین کو میں تو کہوں گی کہ پرسنلی ایسے ہی نہیں آ جاتا۔ اس کے فضائل، اس کی برکتیں میں پڑھنے سے پہلے، اس کے بارے میں کچھ بتانے سے پہلے میں آپ سے یہی کہوں گی پرسنلی، بلکہ میری ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ قرآن پڑھیں، یا کوئی بھی سورہ، یا کوئی بھی آپ کا کوئی وظیفہ ہو، کوئی آپ کا عمل ہو، کوئی صلاۃ الحاجت کی کوئی نماز ہو، یا نارملی آپ کی کوئی بھی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یا تہجد کی کوئی بھی نماز ہو، جب بھی آپ وضو کریں نا، وضو کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے جانماز پر بیٹھ جائیں۔ جیسے آپ وضو کرتے ہیں، ہاں، وضو کے بعد کی دعائیں ضرور پڑھا کریں، اس کے بعد آ جائیں۔ ایون دو اگر آپ
تحت الوضو بھی پڑھتے ہیں نا، تو یہ تحت الوضو کا ایک کرائٹیریا ہے کہ مطلب آپ فوراً وضو کے ساتھ ہی اس نماز کو پڑھنا ہوتا ہے بنا کسی سے بات کیے. ہم انشاءاللہ اس کے بھی بارے میں آگے کبھی بات کریں گے، اور ضرور کریں گے. ہاں، تو وضو کے بعد کسی بھی عبادت سے پہلے بس 2 منٹ کا 5 منٹ کا ٹائم خود کو دیں، خود کو، اپنے آپ کو 2 منٹ کے لیے کسی کرسی پر بیٹھ جائیں. اگر جا نماز پر ہی آ کر بیٹھ جائیں تو بہت اچھی بات ہے، بیٹھ جائیں. بیٹھ کر خود کو یہ ریوائز کروائیں، خود کو یہ کہیں، پتہ ہے کانشیسلی کہ ہم نے وضو کیا ہے، ہم نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم یہ قرآن کی تلاوت کے لیے ہم نے وضو کیا ہے، ہم یہ پڑھنے والے ہیں، وہ پڑھنے والے ہیں. دیٹس اوکے، وہ بھی ہے. لیکن دیکھیں ہمارے اندر نفس بھی تو ہے نا ہمارا، اور یہ مطلب ایسے ہے کہ اس کو ہمیشہ جو ہے نا ساتھ لانا پڑتا ہے، ساتھ رکھنا پڑتا ہے، اس کو کھینچنا پڑتا ہے اپنی طرف، عبادتوں کے لیے جھکانا پڑتا ہے. اس بات سے انکار نہیں ہے. یہ جو ہم وقت دیتے ہیں نا 2 منٹ یا 4 منٹ 5 منٹ کا ٹائم، اس میں کرنا یہ ہے کہ تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، بیٹھ کر خود کو یہ بتائیں کہ یہ جو چیز ہے، فار ایگزامپل 2 رکعت ہم صلاۃ الحاجت ہی پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، 2 رکعت نفل صلاۃ التوبہ ہی پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. چلو صلاۃ التوبہ کی ہی بات لے لیتے ہیں. تو توبہ کی جو نماز ہم پڑھنے کے لیے جاتے ہیں نا، خود کو سمجھائیں، خود کو بتائیں کہ اے نفس، یا پھر جو بھی آپ کا نام ہے اپنا نام لے لیں، یا پھر ایسا کہہ لیں کہ اے نفس میں، یا پھر اس طرح سے کہہ لیں کہ اے نفس ہم اس وقت توبہ کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. ہم نے وضو کر لیا، اب ہم تیار ہیں، مصلی پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ توبہ کی نماز پڑھنی. اس طرح جیسے آپ کسی آگے والے کو، چاہے آپ کے ایک 8-9 سال کے اپنے بچے کو سمجھا رہے ہیں، یا آپ اپنے اسٹوڈنٹ کو آپ کو کچھ سمجھا رہے ہیں، یا آپ کسی اپنے رشتہ دار سے بات کر رہے ہیں، اس طرح آپ جو ہے نا کمیونیکیٹ کریں اپنے آپ سے، اس طرح مخاطب ہوں کہ ہم یہ توبہ کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، سامنے اللہ ہے ہمارے. یہ تو آپ سبھی جانتے ہیں، الحمدللہ ہم سبھی کو پتا ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو خدا اور بندے کے بیچ میں، اللہ اور ہمارے بیچ کوئی پردہ نہیں رہتا ہے، سارے پردے ہٹ جاتے ہیں. ہم ہوتے ہیں اور ہمارے سامنے صرف ہمارا رب ہوتا ہے نا، الحمدللہ. تو خود کو یہ بتائیں، یہ اس کو جو ہے نا یہ اویک کریں اپنے آپ کو کہ سامنے اللہ ہے اور ہم ہیں، اور یہ جو نماز ہے وہ توبہ کی نیت سے پڑھ رہے ہیں، توبہ کی نیت سے پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. اور ذہن میں یہ باتیں بھی ہو کہ ہم سے ریوائز کریں کہ کس کس طرح کی گناہ ہم سے ہو گئے ہیں، چھوٹے تھے، بڑے تھے، جان بوجھ کر ہم نے کیے تھے، انجانے میں ہم سے ہو گئے تھے، رشتہ داروں کے تعلق سے ہو یا اپنے پیرنٹس کے تعلق سے ہو، ماں باپ کے حق میں مطلب کوئی غلطی ہو گئی، کبھی چلا کر بات کر لیا، کبھی غصے سے جھڑک دیا، یا غلطی سے کسی کے پیسے لے لیے تھے، راستہ چلتے ہوئے غلطی سے کسی کو گاڑی لگ گئی تھی، یا پھر اس طرح سے ہوا انجانے میں کسی کی کوئی چیز اٹھا لی تھی، یا انجانے میں کسی سے ایسی کوئی بات کہہ دی تھی جس کا انٹینشن ہمارا نہیں تھا کہ اس کا دل دکھے، لیکن بس کہہ دی، لیکن پتہ نہیں آگے والے کو کسی طرح برا لگ گیا. تب کہ ہم نے سوری بھی کر لیا تھا ان سے، لیکن پھر بھی مومن وہ ہوتا ہے جو کہ احساس کرے، احساس ہونا بڑی بات ہے نا. تو یہ زیادہ میرے بولنے میں اس وقت اتنا ٹائم لگ رہا ہے، میرے ایکسپلین کرنے میں اتنا ٹائم لگ رہا ہے، لیکن یقین کریں یہ صرف سیکنڈز کا کام ہے جب ہمارے ذہن میں یہ ساری چیزیں ایک ہی لمحے میں ایسے بلنک ہوتی ہیں، اینڈ ہمارا احساس جو ہے نا اس وقت جاگ جاتا ہے، ہمارا کانشیسنس اس وقت جاگ جاتا ہے. ہم جو ہے نا
اویک ہو جاتے ہیں، ہمارا نفس جو ہے اویک ہو جاتا ہے، زندہ ہو جاتا ہے، بالکل تیار ہو جاتا ہے، الرٹ ہو جاتا ہے. اب اس کو یہ رہتا ہے کہ آگے گنجائش نہیں ہوتی ہے، سارا کا سارا ہمارا کنسنٹریشن اس نماز میں لگ جاتا ہے کہ نماز تو توبہ کی پڑھی جا رہی ہے نا، توبہ کی نماز، توبہ کرنے کے لیے پڑھی جانے والی نماز ہے، تو اس میں کھڑے بھی ٹھیک ٹھیک ہونا ہے، پیروں کا جو اینگل ہوتا ہے پیر بھی ٹھیک ٹھیک رکھنا ہے، ٹھیک ہے، بال بھی کریکٹ چھپے ہوئے رہنا ہے، کہیں انگلی تک کو موو نہیں کرنا ہے، نہ ثنا پڑھتے ہوئے غلطی کرنا ہے، نہ سورۃ الفاتحہ میں کوئی غلطی کرنا ہے، نہ کوئی اور سورت میں غلطی کرنا ہے، نہ کسی رکوع کی تسبیح میں، سجدے کی تسبیح میں. یہاں پر غلطی کی گنجائش بالکل ہی نہیں چھوڑنی ہے، کوئی اور خیال کو اپنے ذہن میں لانا نہیں ہے. یہ نفس جو ہے نا اس چیز پر ہمارا کام کرنا پھر سٹارٹ کر دیتا ہے. جیسے ہی ہم کہتے ہیں نا کہ اس کو ہم انفارمیشن دیتے ہیں نا نفس کو کہ اے نفس ہم تو ہاں اس طرح سے، تو وہ بالکل الرٹ ہو جاتا ہے. دیکھو نماز صحیح ہوگی تو توبہ قبول ہوگی نا، ایک تو توبہ کی نماز، دوسرا ہے اس کو مٹانے کے لیے نماز پڑھی جا رہی ہے، تو یہ زیادہ اور الرٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں میری اس بات کو آپ سمجھ گئے ہیں، لیکن میں پتہ نہیں آپ لوگ میری اس بات کو سمجھ سکیں یا نہیں، لیکن غور ضرور کریں، اس کو ریپیٹ کریں میری ان باتوں کو. تو اس طرح سے پہلے کانشیس ہو جائیں. اس سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ادھر ادھر کے خیالات نہیں بھٹکتے، ہمارے ذہن اور دل کے بھٹکنے کی گنجائش نہیں رہتی ہے. اور دوسرا یہ کہ جو بھی ہم عمل کرنے جا رہے ہیں نا اس کے تعلق سے ہمارا اللہ پر یقین بڑھ جائے گا، یقین آ جائے گا. یقین بلکہ اگر ہے بھی یقین پہلے سے تو اس میں اور اضافہ ہو جائے گا، اور ہم زیادہ ایکسائٹیڈ رہیں گے کہ یہ یقین ہے بس میرا کام ہو ہی جانا ہے، بس اللہ نے قبول کر لینا ہے. یہ یقین ہونا چاہیے کسی بھی وظیفے پر، کسی بھی عمل، کسی دعا میں نا ہمارا یہ یقین یاد کرنا چاہیے کہ اللہ سننے والا ہے، اللہ ضرور سنتا ہے. اللہ نے خود کہا ہے نا مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، مجھ سے دعا کرو، مجھے پکارو میں ضرور سنوں گا. تو اس طرح سے کرنے سے نا یقین اور زیادہ بڑھ جائے گا اور ہمارے اندر کی مایوسی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، آتے ہیں مین ٹاپک پر. معذرت کے ساتھ کہ ویڈیو آلریڈی بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے. تو سورۃ الرحمن جو ہے یہ قرآن کریم کی ایک بہت ہی خوبصورت اور عظیم سورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو کرم کیے ہیں، جو انعامات ہمیں عطا کیے ہیں نا ازل سے لے کر اب تک اور آگے انشاءاللہ جنت میں، تو جو کرم اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں، کرتے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے، اور نعمتیں عطا فرمائی ہے نا، تو ان پر شکر ادا کرنے کا اس میں ہم کو حکم دیا گیا ہے. ایک ہی آیت جو ہے اس میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس آیت کو 31 مرتبہ کہا گیا ہے، فرمایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ریپیٹ کیا ہے 31 ٹائمز. ہر نعمت کا ذکر کیا، اس کے ساتھ کہا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کن کے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اتنے صرف اس صورت میں اتنے ہیں، بلکہ اگر ہم بیٹھیں اور سوچیں تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہے. لیکن اس صورت میں مختصراً اللہ تعالیٰ 31 ٹائمز بار بار ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے میری. تو حدیثوں سے یہ ثابت ہوا ہے کہ جو شخص اس صورت کی تلاوت کرے گا قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکے گا. ٹھیک ہے، یہ کافی ہے، یہ ایک نعمت بھی کافی ہے. اس دن کے انتظار میں ہم
شکر اور صبر کے ساتھ میں بھی گزار سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی بہت ساری نعمتیں پانے کے لیے، بہت ساری حاجتیں اپنی اللہ تعالیٰ سے منوانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو جو ہے نا ہمارے لیے ایک چابی بنائی ہے. ٹھیک ہے، تو اب آتے ہیں اس کے پڑھنے کی برکتیں کیا کیا ہیں. پہلی تو یہ ہے کہ اس سے نا گھر میں برکتیں آتی ہیں. جی ہاں، سورۃ الرحمن کی تلاوت اگر ہم پابندی سے کریں گے، روزانہ صرف ایک مرتبہ صحیح، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. جس کے پڑھنے میں تلاوت میں روانی ہے ان کے لیے تو بہت چھوٹی سی بات ہے، تو اگر نہیں تو تھوڑا تھوڑا کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. 5 نمازوں کے بعد تھوڑا تھوڑا، کچھ 3-4 آیتیں ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک وقت میں بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں. اب تو الحمدللہ رمضان کا مہینہ ہے، قرآن کی بہت زیادہ تلاوت ہو رہی ہے. جہاں روز ایک پارہ، 1.5 پارہ، 2 پارے جہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں، وہاں ایک اور سورت بھی صحیح. ٹھیک ہے، لیکن اس کو اپنے پڑھنے کا معمول بنا لیں. چاہے تو فجر کی نماز کے بعد پڑھیں، اگر آپ کے پاس عصر یا مغرب کے بعد آپ کو وقت نہیں ہوتا تو ظہر کے بعد پڑھ لیں، یا پھر مغرب کے بعد اگر پڑھ لیں، یا پھر اگر اس وقت کوئی کام ہے تو تمام کام سے فارغ ہونے کے بعد عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ کر جب آپ سورہ ملک پڑھتے ہیں تو اس وقت اس کے ساتھ سورہ رحمان پڑھ لیں. لیکن کوشش کریں کہ اس کو روزانہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. تو اس سے برکتیں، گھر میں برکتیں نازل ہوتی ہیں. برکت صرف رزق کی نہیں ہوتی ہے، آپ کے وقت میں برکت ہو سکتی ہے، آپ کی کمائی میں برکت ہو سکتی ہے، آپ کے رشتوں میں برکت ہو سکتی ہے، آپ کی صحت میں برکت ہو سکتی ہے. برکتوں کے بہت زیادہ ویرائٹیز ہیں. برکت صرف کھانے کی برکت نہیں ہوتی کہ آپ نے صبح 5 روٹی بنائی اور برکت ہو گئی کہ شام تک 1 روٹی اور بچ گئی. ایسا نہیں ہے. صحت میں برکت، آپ کی عزت میں برکت، آپ کے وقت میں برکت، آپ کے خوشیوں میں برکت، آپ کی نعمتوں میں برکت. ٹھیک ہے، بہت ساری ہو سکتی ہیں. تو پہلا تو یہ ہے کہ آپ کے گھر میں برکتیں نازل ہوتی ہیں سورۃ الرحمن کے پڑھنے سے. اور دوسرا یہ ہے کہ رزق کی تنگی دور ہوتی ہے. رزق کی تنگی چاہے کمائی میں ہو، سیلری بڑھنا ہو، یا کاروبار میں کوئی تنگی ہو رہی ہے تو وہ تنگی ہو سکتی ہے، یا پھر آپ کی کوئی زرعی زمین ہے، کھیتی وغیرہ ہے، تو اس میں کوئی رکاوٹیں آ رہی ہے، کوئی تنگیاں پیش آ رہی ہیں، تو کچھ اس میں مسائل آ رہے ہیں، تو اس کے مسائل آپ کے انشاءاللہ تعالی ہٹ سکتے ہیں. وہ تمام اس سے ریلیٹڈ آپ کے، یا پھر رشتہ داروں میں، یا پھر فیملی کے ہی ممبر میں، گھر میں ہی والدین اور بچوں کے بیچ، یا پھر بھائی بہنوں کے بیچ اگر اس طرح کی کوئی تنگی پیش آ رہی ہے، کیونکہ اولاد بھی اور میاں بیوی بھی یہ بھی رزق کی ہی لسٹ میں ایک کیٹیگری میں آتے ہیں. تو اگر آپس میں کوئی انبن چل رہی ہے یا اس طرح سے کچھ ہے تو اس کی بھی تمام جو ہے رکاوٹیں، پریشانیاں، اس طرح کی کوئی بھی پرابلمس ہوں، انشاءاللہ تعالی یہ بھی دور ہو سکتی ہیں. آپ ضرور کوشش کریں کہ دن میں 1 مرتبہ سورۃ الرحمن پڑھ کر اس کے تعلق سے جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں، تو جو بھی آپ کے ہیں وہ مینشن کر کے اس کی آسانی کے لیے ضرور دعا کیا کریں. اور تیسرا آتا ہے کہ اگر کسی پر جادو یا برے تعویذوں کا اثر ہو تو وہ بھی دور ہو جائے گا. ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں آج کل، تو یہ کامن بات ہو گئی ہے کہ لوگ جو ہے نا اس سے بہت زیادہ پریشان ہیں، حسد کرنے والوں سے، کہ کوئی کہیں پر جا کے دم کروا دیا، کوئی غلطی سے کسی کو دم کروایا ہوا پانی پلا دیا، مٹھائی پر کچھ کر کے کھلا دیا، یا کپڑوں پر کچھ کر کے. مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب ہی سمجھ سکتے ہیں کہ میکسیمم 90% لوگ اس طرح کے جادو وغیرہ سے اس طرح سے بہت زیادہ پریشان ہیں. اور وہ زیادہ دور والے کوئی نہیں ہوتے، وہ اپنے ہی ہوتے ہیں، اپنے آس پاس کے ہی لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی جو ہے نا، اب کیا کہیں،
اس طرح کی حماقت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس طرح کے لوگوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اگر اس طرح کے کوئی مسائل آپ کی زندگی میں چل رہے ہیں تو ضرور سورۃ الرحمن پڑھ کر آپ اس کے تعلق سے آپ دعا کریں. اگر آپ کا خود کا مسئلہ ہے تو آپ خود بھی ہے نا پھونک مار لیں، یا پھر آپ کے بچے اس تکلیف میں ہیں تو ان پر پھونک مار دیں، اور ہو سکے تو پانی پر دم کر کر وہ پانی ان کو پلاتے رہیں روزانہ. اور چوتھا آتا ہے کہ اگر کسی پر جنات کا اثر ہو تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی اس سے دور ہو جائے گا. تھوڑا تھوڑا ایک ہی دن میں اس کا رزلٹ آپ بالکل بھی ایکسپیکٹ نہ کریں، کیونکہ مسئلہ بڑا ہے تو علاج بھی تھوڑا تھوڑا کرتے ہوئے ہی ہوگا. سو آہستہ آہستہ یہ بھی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ پر بالکل پورا توکل رکھیں، پورا بھروسہ رکھیں، یقین رکھیں اللہ تعالیٰ پر، اور یہ عمل کرتے جائیں روزانہ. انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی. پھر آتے ہیں جی اگر ایسا کوئی بیمار ہے، نیکسٹ آتا ہے، نیکسٹ فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر گھر میں کوئی ایسا بیمار ہے کہ جس پر ہر دوا بے اثر ہو رہی ہے، دواؤں کا اثر نہیں ہو رہا ہے، تو اس کو اس سے شفا ملے گی. بہت ساری ہے، جیسے کہ بلڈ پریشر ہے جو کہ کئی سالوں سے جو ہے اس کا کوئی ڈیفائن، اس کا کوئی جو ہے نا کانٹا ایک جگہ رکتا نہیں ہے. کہ کسی کو لو بی پی ہے تو لو ہی ہے، پتہ نہیں چلتا کہ صبح ٹھیک ہے، پتہ نہیں 2 گھنٹے کے بعد پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا. یا پھر ہائی بی پی کے کوئی اس طرح کے پیشنٹ ہے کہ ابھی کچھ ہے، پھر دن بھر تو ٹھیک تھے، رات کو اچانک سے بی پی شوٹ کر گیا، یا اس طرح سے. یا پھر شوگر ہے جو ایک ڈیفائن نہیں کر پا رہے ہیں کہ کبھی کم ہی ہو جاتا ہے، کبھی زیادہ ہی ہو جاتا ہے، دوائیں یوز کرتے ہیں اور تانی. تو اللہ نہ کرے، یہ تو خیر چھوٹی چھوٹی بیماری، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. بڑی بڑی بھی بیماریاں ہیں جیسے کہ دماغ کی، مطلب اس طرح سے کلاٹنگ کے آج کل بہت زیادہ ہوتے ہیں، برین ٹیومر ہے، کینسر ہے، یا پھر اس طرح کے، یا کوئی ہارٹ پیشنٹس بھی ہیں، یا کوئی ڈائلسس پیشنٹس ہیں، کڈنی پیشنٹس ہیں، جو بھی ہیں، ٹھیک ہے. شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. اور ایون اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو کہا ہے نا کہ قرآن میں شفا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا ہے کہ قرآن شفا ہے، دیکھیں یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ قرآن دوا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قرآن شفا ہے. دوا میں شفا ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی ہے، یہ بات اپنی ذہن میں رکھیں. دوا میں شفا ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن میں 100 نہیں کہوں گی میں، 1000% شفا ہے. تو اس سورۃ الرحمن پڑھ کر اپنے مریضوں پر دم کیا کریں، اور پانی پر بھی دم کر کے پلایا کریں، اور اس کی برکت سے نا اس کی تلاوت کر کے دعا بھی کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الرحمن کی برکت سے فلاں کی بیماری کو دور فرما دے. یا پھر اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو اللہ تعالیٰ، یا اللہ اس سورۃ الرحمن کی برکت سے میری ان بیماریوں کو دور فرما دیجیے. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں کہ اگلے کہتے ہیں کہ اگر کسی بچے کو چیچک ہو گئی ہو تو اس کو دم کرنے سے اس کو فائدہ ملے گا. چیچک میں کہا جاتا ہے کہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ چکن پاکس وغیرہ، یا پھر بچوں کی کسی بھی طرح بیماری، تو مطلب ہر طرح کی ہو سکتی ہے، ڈیسیزز کوئی بھی ہو، خاص طور سے یہ بچوں کے. تو یہ چیچک میں جو ہے بہت بے چین کرتے ہیں بچے، خود بھی بے چین رہتے ہیں اور گھر میں نا سبھی کو بے چین کر کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس سے ان لوگوں کو آرام ملے گا، فائدہ ملے گا، بچوں کو اس سے دم کیا کرے. اور کہتے ہیں کہ ایک اور فائدہ کہ اگر کوئی شدید آپ کی حاجت ہو، کوئی مراد ہو، کوئی منت ہو، کوئی آپ کی حاجت ہو جو بہت وقت سے آپ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے، لیکن اس کے وسائل نہیں بن رہے، اس کے کوئی سورسز نہیں بن رہے، کہیں سے کوئی امید بھی نہیں مل رہی اس طرح سے، تو اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ کو آپ کی مانگی ہوئی چیز، آپ کی سوچی ہوئی چیز، یا آپ کی چاہی ہوئی چیز اللہ تعالیٰ پل میں دے سکتے ہیں. 1 سیکنڈ کا ہے، پلک جھپکنے کی دیر میں اللہ تعالیٰ تقدیریں بدل سکتے ہیں.
ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ایسا کوئی کام نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ناممکن ہو. اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ ممکن ہے، بس ہمارے مانگنے کی دیر ہے. اور مانگنے سے پہلے یاد رکھیں ہمارا یقین کا ہونا ضروری ہے. یقین سے مانگے، اللہ تعالیٰ دیں گے ہی دیں گے. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، اگلے ہفتے، اگلے مہینے، 6 مہینے بعد، 8 مہینے بعد، یا 1 سال بعد، جب بھی اس کا رائٹ ٹائم آئے گا. رائٹ ٹائم، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، ہم کو نہیں پتہ. تو جو بھی کوئی آپ کی حاجت ہے تو اس کو پڑھ کر آپ دعا کریں. بلکہ میں تو ٹھیک ہے، میں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں نے اپنی حاجت، مطلب جس طرح سے میں نے فائدہ اٹھایا ہے وہ بھی آپ سے شیئر کروں گی. تو میرا یہ ہے کہ خاص طور سے میں اس طرح سے کرتی ہوں کہ کبھی کوئی حاجت ہوتی ہے، کبھی کوئی میرا کام اس طرح سے ہوتا ہے کہ مجھے چاہیے وہ کام بن جانا چاہیے، تو ایک ہی نشست میں، چاہے آپ فجر کے بعد ہو، اگر فری ٹائم ہے عشاء کے بعد، مغرب یا عشاء کے بعد میکسیمم، اگر اسی وقت زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس وقت فرصت ہوتی ہے، مغرب یا عشاء کے بعد میں 3 مرتبہ سورۃ الرحمن پڑھ کر دعا کریں جب تک آپ کا کام نہیں بن جاتا ہے. جب تک آپ کا کام نہیں بن جاتا، آپ ہر روز 3 مرتبہ سورہ رحمان پڑھیں بیک ٹو بیک. پہلے درود شریف پڑھیں 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ، کوئی بھی درود، یا اگر درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اور بھی اچھی بات ہے. درود ابراہیمی میں تو یہی پڑھتی ہوں کسی بھی عمل سے پہلے. تو درود ابراہیمی 7 مرتبہ یا ایٹ لیسٹ 3 مرتبہ پڑھ لیں. پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الرحمن پڑھ لیا، ایک بار ہو گیا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورۃ الرحمن ہو گیا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر پوری سورۃ الرحمن تیسری مرتبہ ہم نے پڑھ لی، پھر 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ، جو بھی آپ نے سٹارٹنگ میں جتنی مرتبہ پڑھی تھی، اینڈنگ پر بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں. پڑھ کر بس ہاتھ اٹھائیں یا سجدے میں جا کر دعا کریں، یا ہاتھ اٹھا کر ایسے ہی آپ دعا کریں. جو بھی آپ کی حاجت ہے دل کھول کر، اس کے لیے آپ کے الفاظ، آپ کو جو ہے نا اردو آپ کی ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو عربی میں کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ آپ کو اس کو ترتیب دینے کی ضرورت ہے آپ کے الفاظ کو. دیکھیں، دعا کیفیات کا نام ہے، جذبوں کا نام ہے، الفاظ کا نہیں. الفاظ تو کسی بھی جو آپ کی زبان ہے، جو آپ کی لینگویج ہے، اس طرح سے آپ جیسے مانگنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. بس آپ ہیں، آپ کے ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے کوئی پردہ نہیں ہے، آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ موجود ہیں. مانگیے جو مانگنا ہے، جیسے مانگنا ہے، اب آپ کی مرضی ہے. یہاں تک لے کر آنا میرا کام تھا، اب آپ جانو، آپ کا رب جانے. آپ کا رب دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اللہ دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. سارے خزانے اللہ تعالیٰ کے بھرے پڑے ہیں. آپ کو سب کچھ دے دیں گے، مجھے سب کچھ دے دیں گے، ساری دنیا والوں کو اگر اللہ تعالیٰ سب کچھ مانگی ہوئی ہر چیز دے دیں گے، تب بھی اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی. ضرور مانگے، جو چاہیے مانگے. میں تو کہتی ہوں کہ ہر چیز مانگے. کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے خزانے میں نہیں ہے؟ ہمیں نہیں پتا، ہم نے کبھی اس طرح سے کیا نہیں تھا نا. ہم کو ایک خیر چھوڑیں، کچھ اور سکھایا گیا تھا، لیکن نہیں، اللہ کے اور ہمارے بیچ جب دعا کی بات آتی ہے، جب نماز کی بات آتی ہے، جب تلاوت کی بات آتی ہے، تو صرف اللہ ہوتا ہے اور ہم ہوتے ہیں اور کوئی نہیں ہوتا ہے. چاہے لوگ کوئی کچھ بھی بول لیں کہ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں، کیسے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، دونوں ہاتھ ملے ہوئے نہیں ہیں، دونوں ہاتھ الگ رکھے ہوئے ہیں، یہ ہاتھ یہ لیول تک اتنے ڈگریز میں اٹھنا چاہیے، ہاتھ جو ہے ہاتھ اٹھانے کا اینگل ایسے ہونا چاہیے. نہیں بھائی، آپ دل سے مانگے دعا، جیسے چاہے ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ نہ اٹھائیں، آپ سر جھکا کے مانگتے رہیں، آپ سجدے میں جا کے مانگتے رہیں، بس مانگیں. آپ اللہ کے ہیں، اللہ آپ کا ہے، ٹھیک ہے.
وہ دے گا، اور وہ ضرور دے گا، جو بھی ہے مانگے۔ اور ہاں، خاص طور سے سورۃ الرحمن کو اس لیے بھی پڑھا جاتا ہے، یہ ایک آخری بات میں اپنی کہہ کر ویڈیو کو ختم کروں گی، کیونکہ بہت زیادہ لانگ ویڈیو ہو رہی ہے، آپ بھی شاید بور ہو رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہاں، جس کی شادی میں رکاوٹیں ہو رہی ہیں، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ٹھیک ہے، اس کو بھی اگر اس طرح سے رشتے اگر آ کر وہ سیٹ نہیں ہوتے ہیں، کوئی یا پھر منگنی کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، یا پھر نکاح کے بعد رخصتی رکی ہوئی ہے، یا اس طرح کے کچھ مسئلے ہے، یا پھر کوئی گھر تک ہی نہیں آتا ہے، کہ کوئی پروفائل دے کر جواب ہی نہیں دیتا، جس طرح کے بھی جو بھی مسئلے ہیں، آپ ضرور سورۃ الرحمن کو اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد 3 مرتبہ، چاہے وہ لڑکیاں خود پڑھیں، لڑکے خود پڑھیں اپنی شادی کے لیے، یا ان کے والدین پڑھیں، اس میں کوئی پانی وانی دم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد اپنے سارے کام ختم کر لیں، آرام سے عشاء کی نماز ادا کریں، اور بس اس طرح پڑھیں کہ اس وقت جو آپ یہ پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کریں، کیونکہ ایک اپنی حاجتیں مانگتے وقت، یہ وظیفے کے وقت، اس طرح کی چیزوں میں نا دماغ کا ایک جگہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو عشاء کی نماز کے بعد آرام سے بیٹھیں، 3 مرتبہ اسی طرح جیسے میں نے ابھی کہا ہے سورۃ الرحمن پڑھیں، اور اس کے بعد گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ 3 مہینے کے میں کہتی ہوں کہ 3 مہینے میکسیمم ہے، ایک ہی مہینے کے اندر، یا 3 ہفتے سے لے کر 3 مہینے ٹارگٹ ہے، ہو جائے گا آپ کا کام۔ ہر روز پڑھیں، ہر روز عشاء کی نماز کے بعد، اسی ہفتے کام ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالی، یا کچھ لوگوں کو 3 مہینے کے اندر ہو گیا تھا، کچھ لوگوں کو 3 ہفتے کے اندر، یا کچھ لوگوں کو 3 دن کے اندر اس طرح کا ہو گیا تھا۔ جب تک آپ کی حاجت نہیں کمپلیٹ ہو جاتی ہے تب تک آپ بالکل پڑھتے رہیں۔ حاجت مطلب آپ کی شادی ہو جانے تک، بیچ میں اس کو نہ روکیں کہ منگنی مطلب رشتہ ہی طے نہیں ہو رہا تھا تو منگنی ہو گئی تو چھوڑ دیا، یا پھر منگنی ہو گئی تھی تو شادی کی تاریخ ٹھہر گئی، تو شادی کی تاریخ جس دن ٹھہری تھی بس آج تاریخ نکال کر چلے گئے ہیں، اب تو آگے شادی ہو ہی جانا ہے۔ نہیں، ایسا نہ کریں۔ آپ جس دن تک آپ کا نکاح نہیں ہو جاتا ہے آپ اس دن تک کنٹینیو کرتے رہیں، ٹھیک ہے، یا پھر آپ کے نکاح اور آپ کی رخصتی کے بعد تک آپ کرتے رہیں۔ جب پورا ہو جائے گا اس کے بعد آپ اس کو ڈسکنٹینیو کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد جیسے ہی آپ کی جس مقصد کے لیے بھی آپ اس کو پڑھ رہے ہیں نا، جیسے ہی آپ کی حاجت پوری ہو جائے اپنی طرف سے تھوڑا سا صدقہ نکال کر دے دیا کریں، چاہے 11 روپے ہو، چاہے 100 روپے ہو، یا جو بھی اپنے استطاعت کے مطابق جو بھی ہو۔ چھوٹے بچوں کو کوئی چیز کھلا دیں، معصوم بچوں کو کچھ کھلا دیں، یا گھر میں کچھ بلا کر کسی کو کھانا کھلا دیں، کسی غریب لوگوں کے پاس کچھ کھانا وغیرہ پیک کروا کر بھجوا دیں، بس صدقہ ضرور دے دیا کریں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سورۃ الرحمن کی تمام برکتیں عطا فرمائے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنی دیر مجھے برداشت کیا ہے، مجھے سنا ہے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بہت زیادہ یاد رکھیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔